اگر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ذرا یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ تو ایک بات تو ہوئی یہ، اب ذرا اگلی بات سنیے گا، بات بڑی عجیب ہے۔ فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور تو نے انکار کیا، اب اسو رسولی فی الطلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ جیسے کسی سے تعلق ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو تو لوگ نمائندہ بھیجتے ہیں، جائیں ذرا اس کا ذہن بنائیں اور اس کو لے آئیں۔ بہو یہی کیفیت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، جنت میں کس لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے۔ فتابا، تو جنت کی طلب کرنے کی بجائے گناہوں میں لگ گیا۔ میں نے ملاقات کا پیغام بھیجا، میرے بندے تو نے اس کی طرف سے اعراض کیا، تو نے اس کو نظر انداز کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اب اسو رسولی فی الطلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وہ تیرے ذہن سازی کر کے تجھے میری ملاقات کے لیے لے کر آئے۔ واہ میرے اللہ، آپ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ نمائندے بھیجے آپ نے، حتیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ وہ میری ملاقات کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی آنے کی دعوت دیتا ہے، وہ ملاقات کی دعوت ہے۔ شادی بیاہ میں جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نا تو بندہ بھیجتے ہیں، جاؤ جی ذرا ان کو منا لو وہ بھی شادی میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہ ملاقات اتنی پسند ہے، محبوب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اے بندے میں نے تجھے اپنی طرف بلایا، تو نے انکار کیا تو میں نے انبیاء کو بھیجا تاکہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ تیسری بات جو اس سے بھی عجیب، فرمایا عبدی کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے اپنے لیے۔ چنانچہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان محبتوں کا انجام اپنی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خامن بیوی سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ زندگی کی ساتھی ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، دل میں یہ ہوتا ہے یہ بڑے ہوں گے تو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ خامن بیوی سے محبت کرتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ طلب ضرور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت غرض سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی غرض ہو یا اللہ کی رضا کی غرض ہو، مگر کوئی محبت ایسی نہیں، میاں بیوی کی، بہن بھائی کی، دوست کی، پیر اور شاگرد کی، ہر محبت کے پیچھے غرض ضرور ہوگی، یا تو دنیا کی ہوگی یا پھر دین کی، اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کے بدلے خوش ہو جائے۔ تو دنیا کی ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عبدی کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے غرض کی خاطر، وانا اریدک لک، اور میں تجھے صرف تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ میرے بندے مجھے کوئی غرض نہیں ہے تجھ سے۔ واہ میرے مولا، اللہ قربان جائیں آپ کی اس محبت پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے بندے کی۔ بندہ نہ عبادت کرے، فرشتے بہت ہیں، ایک قوم عبادت نہ کرے اللہ ان کو ہٹا دے گا دنیا سے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو اللہ پیدا کر دے گا، مگر ساری مخلوق کی محبتیں غرض کی وجہ سے
اور ایک اللہ رب العزت ہیں، ان کی محبت بے غرض ہے. اے میرے بندے، میں صرف تیری خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کر دیا. اور واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے صبور، صبر کرنے والا. جیسے بچہ نافرمانی کرے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا. بندہ گناہ کرتا ہے، عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر پھرے، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. ایک بندے نے ناحق دوسرے کو قتل کر دیا، اللہ کو تکلیف. چوری کر لی، اللہ کو اس نے ایذا پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کا نام صبور ہے. کیا مطلب؟ کہ باوجود اس کے کہ بندہ گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ پروردگار عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، صبر کر رہے ہوتے. شاید میرا بندہ باز آ جائے، شاید میرا بندہ باز آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ الصبور فی الصحیح لیس احد اصبر علی اذی من اللہ، کہ اذیت پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے بہت صبر فرمایا. تو جب اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کرے تو دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چھٹی بات، مشاہدۃ نعمہ ظاہرہ والباطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا. دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، ہم اس کے اہل نہیں تھے. بن مانگے دیا اور بغیر استحقاق کے دیا، لاکھوں سے بہتر دیا. جسم کے اعضاء کو دیکھ لو، اللہ نے بنائی دی تو بن مانگے. وہ بھی تو ہیں جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے گویائی دی تو بن مانگے. وہ بھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے گونگے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شنوائی دی تو بن مانگے. وہ بھی ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں سن ہی نہیں سکتے. عقل دی بن مانگے. بچے پیدا ہوتے ہیں ریٹارڈڈ ذہن والے ہوتے ہیں، لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں جسمانی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی رحمت. پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان. ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں. تو یہ نعمتیں کس نے ہمیں دیں؟ اللہ رب العزت نے دیں. لہذا اب ان نعمتوں کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں اور بڑھ جائے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بندہ ملا، اس کو لے آئے کہ آؤ بھی میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا. اس نے کہا میں تو یہ نام نہیں پڑھوں گا. کیوں بھائی؟ اس نے کہا میں تو مشرک، میں کیوں اس نام کو پڑھوں؟ ابراہیم علیہ السلام خفا ہوئے، وہ بن کھائے اٹھ کے چلا گیا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میرے خلیل مہمان کو بلایا، کھانا کھلائے بغیر اٹھا دیا. اللہ مشرک تھا، آپ کا نام لینا پسند نہیں کر رہا تھا، میں اس کو کس طرح پاس بٹھا کے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل 70 سال اس کی عمر ہو گئی، میں نے بھی تو 70 سال اس کو کھانا دیا، میں نے بھی تو 70 سال کھانا دیا ہے نا. بس جب یہ پیغام ملا ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے، فوراً نکلے، حتیٰ کہ اس بندے کو جا کے تلاش کیا، منت سماجت کی، آ کے کھانا کھا لیں، بھلے کچھ نہ پڑے کوئی نام جو میں نے کہا تھا. اس نے کہا اب کیوں راضی ہو گئے؟ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی، مجھے تنبیہ کی گئی کہ میں 70 سال اس کو بغیر اس نام کے پڑے رزق دیتا رہا، تو نے ایک دن بھی اس کو کھانا نہ کھلایا،
اس لیے میں آیا ہوں بھئی آ کے کھانا کھا لے. وہ مشرک آیا, اس نے کھانا بھی کھایا اور کہا کہ میں نے شرک سے توبہ کر لی, اب میں موحد بن گیا, ایک اللہ پر ایمان لے آیا. اس نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہ ایمان کیسے لے کے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے رب کی کریمی کو دیکھا جس نے مجھے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا. میرا رب اتنا تو کریم ہے نا کہ میں 70 سال سے اس کا جو ہے شرک اس کے ساتھ کر رہا ہوں, وہ پروردگار پھر بھی مجھے رزق دیے جا رہا ہے. نمازیں نہیں پڑھتے, تہجد قضا ہوتی ہے, ذکر اذکار قضا ہوتا ہے, سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں, ہمارا پروردگار پھر ہمیں رزق دیے جا رہا ہے. اللہ تیری شان کریمی پہ قربان جا, کتنا مہربان ہے تو کتنا اپنے بندوں پر جو ہے رحمت فرمانے والا ہے. 7ویں چیز, انکسار القلب بین یدی الرب, اللہ کے سامنے دل کا انکساری ٹوٹنا. جب بندے کا کسی غم کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے یا دوسرے بندے کے غلط برتاؤ کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے نا, تو اس دل ٹوٹنے پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے, تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. دل ٹوٹتا ہے, اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بندے پر. اس لیے بسا اوقات بعض عورتیں خاوندوں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں, توجہ نہیں دیتے, جان بوجھ کے خرچہ نہیں دیتے, گھر کا کام کہتے ہیں تو کئی دن لیٹ کر دیتے ہیں, ذرا سی بات ہوتی ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اس پر صبر کریں تو ان کا دل جو اس موقع پہ ٹوٹتا ہے اس کے بدلے ان کو اللہ کا وصل نصیب ہو سکتا. یا کئی مرتبہ بیویاں خاوند کا جینا حرام کر دیتی ہیں, حاسدین بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ اب زمین کے اوپر کا حصہ اس سے بہتر تھا کہ زمین کے اندر ہی چلے جاتے. جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا, اس پر بندہ صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے بندے کے دل میں اپنی محبت اس کے بدلے عطا فرما دیتے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم, کہ تم میں سے جن کے دل ٹوٹتے ہیں میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہی تو میں رہتا ہوں. 8ویں چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے, الخلوۃ باللہ وقت النزول الالہی, تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا, خلوت میں وقت گزارنا. اور یہ کام آج کے سالک کے لیے بہت مشکل. اس لیے شاعر نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ نیند پیاری ہے یا میں پیارا ہوں. چنانچہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے یا جن کو محبت کی تلاش ہوتی ہے, پھر رات کے آخری پہر میں بستر ان کو اچھال دیتے ہیں, وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, رکوع اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اس لیے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر ہوا کرتا ہے. احوال الصادقین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو مجھ سے محبت تھی تو ان کو بھی چاہیے تھا
رات کے آخری پہر میں اٹھ کے یہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ آج تہجد کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ یہ رات کا رونا انسان کے وقت جگا دیتا ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے اس کو مانگا کریں۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کی مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا ہے، تو وہ بیت المقدس پہنچا اور ساری رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا۔ فجر کی نماز پڑھی، گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو دروازے پر اس کو کوئی بزرگ نظر آئے، تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں ان بزرگوں سے دعا کروا لوں، تو سلام کر کے کہا کہ حضرت دعا کریں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ وہ کوئی صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ رات کس طرح گزار کے آیا ہے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی دوسرے نے اطلاع ملی، وہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر ہمیں یہ آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہو تو پھر بات ہے نا۔ یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد کی پابندی یاد رکھ لیں، اس بات کی دلیل کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تہجد کی پابندی اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا، ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں ایک باندی لے کے آیا، بہت پتلی دبلی سی تھی، شکل سے بیمار لگتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہتی، رات آتی تو مجھ سے پوچھتی کہ کوئی کام میرے ذمے، میں کہتا نہیں، تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور ساری رات مصلے پہ گزار دیتی۔ کہنے لگے ایک دن جو میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، اور دعا میں کہتی ہے، الہی و سیدی و مولائی۔ کیا دعا مانگی، الہی و سیدی و مولائی بحبک لی الا غفرت لی۔ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی بنا پر آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ جب میں نے اس نے یہ بات کہی، ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے روکا، قلت یا جاریہ، میں نے کہا او لڑکی، اما یکفیک ان تقولی بحبی لکا حتی تقولی بحبک لی۔ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا، اے اللہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کی وجہ سے آپ میری بخشش کر دے، اور آپ کہہ رہی ہو اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ کہنے لگے جب یہ بات میں نے کہی، فقالت الیک یا ذنون، اس نے کہا ذنون اپنا کام سے کام رکھ۔ کیوں؟ اما علمتا، تجھے نہیں پتا، ان للہ قوما یحبہم قبل ان یحبوہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کی محبت سے پہلے اللہ ان سے محبت فرماتے۔ ہمیں اما سمیت اللہ یقول یحبہم و یحبونہ، تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتے ہیں یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، و یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے بھی تو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت ایسی محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کا اٹھنا، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی راتیں اسی طرح جاگتے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہتے ہیں ان کو پھر راتوں کو جاگنا ہوا کرتا ہے۔
نویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، البعد عن کل ما یحول بین القلب و بین اللہ، ہر وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا۔ اس لیے فرمایا ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی وہ تابعداری کیا کرتا ہے، فرما برداری کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اپنا لیں۔ آج کل اتنے عام ہو چکے ہیں گناہ کہ اللہ کی محبت والے راستے پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی بچی دل میں نیت کر لے کہ میں آج کے بعد پردہ کروں گی، سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والے مخالف۔ حیرت ہوتی ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بہن مخالفت کر رہی ہے، بھائی مخالفت کر رہا ہے، برقع کیوں پہننا شروع کر دیا، پردہ کیوں کرنا شروع کر دیا، اس بات پہ۔ اور بعض بچیوں کو اس لیے باپ مارتا ہے کہ اگر تم برقع نہیں ختم کرو گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں شروع کروں گا۔ اللہ اکبر، نمازوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم اتنی زیادہ دیندار کیوں بنتی جا رہی ہو۔ نوجوان بچہ داڑھی رکھ لے، سب سے پہلے اس کا باپ اسی کا مخالف، میں تجھے گھر نہیں آنے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ حالانکہ وہ نوجوان بچہ تو نیک بننا چاہ رہا ہے، ان کو نہیں پتا وہ نوجوان بچہ اندر کیا جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نوجوان بچے کو ادھر ادھر بہکانے کے لیے معلوم نہیں کتنی لڑکیاں عورتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو ایک زلیخا نے بہکانا چاہا تھا، آج کے نوجوان کے پیچھے تو 70 زلیخائیں ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ اس کو نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اپنے من میں ایک جنگ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کی ہمت کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھی، تیرے سر کی ٹوپی پسند نہیں، تم نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے کیوں پہننے شروع کر دیے۔ یا اللہ، وہ لوگ جن کو معاون بننا چاہیے تھا وہی مخالف بن رہے ہوتے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف قدم اٹھانا واقعی انتہائی مشکل کام ہے، اور جو اٹھا لے پھر وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آج تو بس یہی آرزو ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ایک انجینئر بن جائے، ایک لیفٹیننٹ بن جائے، فلاں بن جائے۔ دل میں یہ بھی تو چاہت ہوتی کہ میرا کوئی بیٹا میرے اللہ کا دوست بن جائے، میری کوئی بیٹی مریم صفت بن جائے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ دنیا کی چیزوں کو آرزو بنانے کی بجائے ہم اپنے اللہ کو اپنی آرزو بنا لیں، اللہ رب العزت کی محبت کو، اللہ کے وصل کو۔ ایسی زندگی ہو کہ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، صبح و شام ہماری ایسی گزرے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزر رہی ہو۔ 10ویں چیز، مجالسۃ المحبین الصادقین، کہ اللہ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنا، خود بخود دل میں محبت آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا لگتا ہے اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو لگتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، جو ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اس بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ جو دل اللہ کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے اس دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دو۔
پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا نا ان کو، تو بلا کے کہتے بھئی اب میری خدمت کی بجائے تم بڑے کی خدمت کرنے کے لیے ہے نا وقف ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جو غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا آزاد کر دیتے. لوگ غلاموں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بناوٹ کرنی شروع کر دی کہ سامنے بڑا بن سنور کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگ گئے. تو کسی نے آ کے عبداللہ ابن عمر لانو سے کہا کہ یہ لوگ تو بناوٹ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. فرمانے لگے میں اللہ پاک کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں. محبت تھی نا دل میں، میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں. جب محبت اللہ کی ہوتی ہے پھر انسان کو عبادت کرنی، دعائیں مانگنی خود بخود آتی ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. چنانچہ آپ کو چند واقعات رابعہ بصریہ کے سنائیں کہ اللہ کی وہ مقبول بندی اللہ سے کتنی محبت کرتی تھی. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے. چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلیمان صفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دونوں رابعہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے سفیان نے یہ کہہ دیا اللہم ارض عنی، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. اب یہ اتنے بڑے فقہا تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے علماء تھے. تو ایک نے دعا مانگی اس کے سامنے کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. جب اس نے یہ سنا فقالت، رابعہ کہنے لگی اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا، حیا نہیں آتی؟ یہ جو اما ہے نا حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ، حیا نہیں آتی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہو؟ رضا مانگتے شرم نہیں آتی؟ وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، خود تو تم اس سے راضی نہیں ہو، اللہ سے رضا مانگتے ہو اور خود تو اس سے راضی نہیں ہو. قال، آگے سے انہوں نے جواب دیا استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہم راضی نہ ہوں اور ہم اللہ سے اس کی رضا مانگیں. تو قال جعفر فقلت لها، جعفر نے ان سے پوچھا متا یکون العبد راضیا عن اللہ تعالی، اچھا یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے راضی کب ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا اذا کان سرورہ بالمصیبت مثل سرورہ بالنعمت، جب بندہ جتنا نعمت کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کرتا ہے اتنی خوشی اس کو غم کے ملنے پر ہوتی ہے، تب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. یا اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. بندگی کا مزہ تو یہ آیا نا کہ اے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو القاسم حریری ان کے پاس آئے رابعہ کو ملنے. وہ کہتے ہیں دخلت علی رابعۃ الادویہ فی بیتہا، یہ رابعہ ادویہ کی بات ہے، ان کے گھر میں. وکانت کثیرۃ البکائی، بہت رونے والی تھیں. فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، ان کے سامنے ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا. فصاحت ثم سقطت، آیت سن کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوتا تھا کہ جہنم کا تذکرہ سن کے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے. اسی لیے کبھی کبھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تو دعا میں یہ کہا کرتی تھی الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک. اللہ اکبر، آہا کیا بات. الہی، اے میرے پروردگار
اتحرک بالنار قلبا یحبک، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اے اللہ، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو دل کے آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں آیا کہ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی، قامت علی سطح لہا، مکان کی چھت کے اوپر وہ آ جاتی۔ جیسے گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، تو دیہاتوں میں تو چھتوں پر سونا ایک عام معمول، تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھت کے اوپر آ جاتی تھیں۔ وشدت علیہا درعہا وخمارہا، وہ اپنی چادر کو اور اپنے دوپٹے کو کس لیتی، یعنی دوپٹہ بھی سر پہ اچھی طرح کر لیتی اور اپنا کپڑے جو تھے ان کو ٹھیک کر لیتی، تہبند کو سنوار لیتی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی، الہی انارت النجوم، اے اللہ ستارے روشن ہو گئے، ونامت العیون، اور آنکھیں سونے والوں کی سو گئیں، وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا۔ اے اللہ میں آپ کے سامنے ہوں، کتنی محبت دل میں اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اے اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، وہذا مقامی بین یدئی، اللہ میں آپ کے سامنے اس وقت مصلی پر کھڑی ہوں، میں بھی اپنے محبوب کے سامنے آ گئی۔ کاش کہ آج کی عورتیں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پر یہ الفاظ کہیں، اے اللہ تو ہی میرا محبوب ہے اور میں تیرے سامنے مصلی پر اس وقت حاضر ہو گئی۔ اپنے کو مبارک دے دیتی، ام رددتہا علی فاعتی، اور اگر تو نے میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہوگی، ایک ایک رات اس طرح گزارتے تھے۔ اے اللہ اگر تو نے میری رات کو قبول کر لیا میں اپنے آپ کو مبارکباد دے دیتی، اور اگر میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ اخیر پر کیا کہتی، فوعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم، لو ترتنی عن بابکا ما برہت لما وقع فی قلبی من محبتی کا، اللہ کی قسم اگر تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ایسے رچ بس گئی تھی۔ ہمارے لیے تو رات کے 2 نفل پڑھنے مشکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات جاگ کے پھر تہجد کے وقت میں اللہ کو ایسے منا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا ترلے کر رہے ہیں، اے میرے مولا تو راضی ہو جا۔ رات کیسے گزاری اور پھر دیکھو اللہ کے سامنے کس طرح ان کی جو ہے وہ عاجزی اور فریاد کی کہ اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اور اے اللہ تو اپنے در سے دھتکار بھی دے گا، میرے مولا میں تیرے در کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اللہ والوں کے مجالس میں بیٹھنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ جس قلب کی آہوں میں دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ کیا اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ان اللہ والوں کے دلوں میں۔ کہتے ہیں رویہ مجنون لیلا فی المنام فقیل لہو، ایک بندے کو مجنون نظر آیا، لیلا والا مجنون خواب میں، فقیل لہو
اس بندے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال، مجنون نے کہا غفر علی، اللہ نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی حجتا علی المحبین، اور اللہ نے مجھے محبت کرنے والوں پر حجت بنا دیا۔ اور یہ مخلوق سے اتنی محبت کر سکتا ہے، اور میرے بندو تم خالق سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اگر مخلوق کی خاطر یہ ایسا پاگل اور دیوانہ بن گیا تو تم اپنے خالق کے ساتھ کیوں نہیں محبت کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو واقعی ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بھریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی بھیجی، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ عِيسَىٰ علیہ الصلوۃ والسلام أَنِّي إِذَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ سِرِّ عَبْدِي فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ حُبَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جب میں بندے کے دل کے راز سے واقف ہو جاتا ہوں کہ نہ اس کو دنیا چاہیے نہ اس کو آخرت، بس اس کو میری رضا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں مَلَأْتُهُ مِنْ حُبِّي وَتَوَلَّيْتُهُ بِحِفْظِي، میں ایسے بندے کا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس دل کی نگرانی کیا کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کی یہ حالت دیکھتا ہوں نا، اس کے دل میں میرے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی، فرماتے ہیں میں اس بندے کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس بندے کے دل کی حفاظت فرماتا ہوں۔ اسی لیے محبت الہی کے ساتھ انسان جب عبادت کرتا ہے پھر اس عمل کا ریٹ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس عمل کی قیمت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، ایک دانے کے برابر اگر محبت مجھے مل جائے تو بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ تھی۔ کاش کہ اللہ تعالی اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دل کے اندر جو ہے عطا فرما دے، وہ محبت کا قطرہ انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دے۔ اب نکتے کی بات یہ سنیے کہ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، مگر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے، اور جو خاوند محبت کا اظہار نہیں کرتے تو بیویوں کو شکوے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ خاوند کے دل میں اگر محبت ہے تو یہ محبت کا اظہار بھی کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرے، نوافل کے ذریعے کرے، تلاوت کے ذریعے کرے، سچ بولنے کے ذریعے کرے، نیکی تقوی کے ذریعے سے کرے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے کہ اللہ واقعی میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا، علم پورا نہیں تھا، جاہل سا تھا، محبت اللہ سے تھی، تو وہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، مہمان نوازی بھی کروں گا۔ وہ اس طرح کی باتیں بیٹھا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا او اللہ کے بندے، تو جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ تو وہ بوڑھا ذرا گھبرا گیا، اچھا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جو وحی اتری اس کا مطلب تھا تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ کے بیٹھا باتیں کر رہا تھا نا، آپ نے الٹا ایسی بات کر دی کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے یہ باتیں چھوڑ دی۔ اس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر ایک بوڑھا محبت میں ڈوب کے ایسی باتیں کر رہا ہے
جو خلاف شان ہے اللہ کے، اللہ کو وہ بھی پسند آتی ہیں. تو جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے وہ باتیں کرے گا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، تو یہ باتیں اللہ کو کتنی پسند آئیں گی. اللہ اکبر کبھی. اللہ کتنے خوش ہوں گے، میرا بندہ میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے شراب دنیا کی، اور ایک ہوتی ہے شراب اللہ کی محبت کی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. جو دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلتا ہے، لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں. جو دنیا کی شراب کے نشے میں ڈوب کے گھر سے نکلتا ہے تو لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں، یہ کیا تو نے بدکاری کی. اور جو انسان اللہ کی محبت کی شراب کے نشے میں ڈوب کر نکلتا ہے، لوگ اس کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھ لیا کرتے ہیں. یہ محبت الہی نعمت ہی عجیب ہے. یہ ہے اللہ رب العزت سے مانگنے والی چیز کہ اللہ ہمیں اپنی محبت میں شدت عطا فرما دیجیے. ہمارے حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ مسکین پور شریف میں دو بوڑھے تھے، دونوں نیک، ذاکر، شاغل، مگر ایک جگہ بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے. ایک اس کا گریبان پکڑتا کھینچتا، پھر دوسرا اس کا گریبان پکڑتا کھینچتا. کسی بندے نے یہ تماشا دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ ہو کیا گیا، مسجد کے اندر ہیں اور دونوں نیک اور باشرہ لوگ ہیں اور الجھ رہے ہیں. جب ذرا قریب ہوا اس کو پتہ چلا کہ ہوا یہ تھا کہ آپس میں بات کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے. تو دوسرے کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے. وہ اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا، وہ اس کا جھنجھوڑتا. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا، یہ دونوں بوڑھے میری محبت کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے. اللہ میڈ ہے، اللہ میڈ ہے. اللہ تو سب کا ہے، مگر محبت ایسی چیز ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیتی ہے. دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. اللہ کی محبت زندگی کو فسانہ بنا دیتی. اللہ رب العزت سے ہم یہ نعمت مانگیں. اسی لیے اللہ رب العزت کی محبت زندگی کا مقصود ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مخلوق سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں کرتے ہیں زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا. تو مخلوق کی محبتوں میں جدائی لازمن آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ سے جڑتا ہے پھر وہ اللہ کی رحمت سے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا. جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. مرنے والوں سے جو عشق ہوتا ہے پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو ہمیشہ زندہ رہنے والی قیوم ذات ہے. مرنے والوں سے اور ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی. میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. مٹی کے کھلونے انسان کے دل کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں. زیب النساء مخفی نے بڑے عجیب شعر کہے. کہتی ہے
مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست، کہ دل کے پرندے کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن اور کوئی بھی نہیں۔ طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست، جو محبوب کے دیدار کا طالب ہو اس کو پھولوں اور پودوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گفتم از عشق بتاں اے دل چے حاصل کردئی، میں نے پوچھا کہ اے دل تجھے ان دنیا کے بتوں سے عشق کرنے کا نتیجہ کیا ملا؟ گفت مارا حاصل جز نالہ زار نیست، دل نے جواب دیا رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ چند قطرے خون دل مخفی برائے محوشاں، ریختن بر خاک و گل ای شیوائے اتار نیست۔ اے مخفی، یہ دل کے جو چند قطرے ہیں یہ تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے دل کو بنایا، اس کو مخلوق کے اوپر لٹا دینا یہ عطار کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے، وجنتی للعابدین، میری جنت میرے عبادت گزار بندوں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت مشتاق چاہنے والوں بندوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِّلْمُحِبِّينَ، میں خاص ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں تدعى الامم یوم القیامت بانبیائها، قیامت کے دن امتوں کو ان کے انبیاء کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کہا جائے گا یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ وَيُدْعَى الْمُحِبُّونَ، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کو پکارا جائے گا۔ فَيُقَال، کہا جائے گا یا اولیاء اللہ ہلموا الی اللہ سبحانہ، اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ اکبر۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے میزان عدل قائم نہیں ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے رضوان جنت کے دروازے کو کھول دے، وہ کہے گا کہ میزان عدل قائم نہیں ہوا۔ اے اللہ یہ تیرے کون بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کو کھول دے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے تھے جو راتوں کو میری محبت میں جاگا کرتے تھے، جو میری محبت میں زندگی گزارتے تھے، جو میری محبت کے متلاشی رہتے تھے، جو میری محبت کی خاطر گھروں سے سفر کر کے آتے تھے، 3 دن مسجدوں میں رہ کے دن رات اللہ سے جھولیاں اٹھا کے مانگتے تھے، اللہ محبت کا قطرہ عطا کر دیجئے۔ یہ میرے وہ بندے ہیں، میری یاد میں جیتے تھے، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اے رضوان آج ان کا میں نے حساب نہیں لینا، یہ میرا دیدار چاہتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے کو کھول دے، ہمیں جنت میں جانے دے۔ اللہ رب العزت اپنے محبت کرنے والے بندوں سے قیامت کے دن حساب نہیں مانگیں گے۔ آج بیوی سے محبت ہو، بندہ خرچہ دیتا ہے حساب نہیں مانگتا، میری بیوی ہے، بیٹے سے محبت ہو، خرچہ دیتا ہے حساب نہیں مانگتا۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنا حساب ان کو بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی محبت ہی میں جیے اور اللہ کی محبت میں ہی ہمیں موت آئے۔ کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے، دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرنا ہوش رہے، عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب
याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना ए दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस्ताद में आखिर, फिर दे जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये अल्लाह वालों की जो खानकाहें होती हैं, ये इश्क इलाही की दुकानें होती हैं। मेरे दोस्तों, हम इन दुकानों से अल्लाह की मोहब्बत का सौदा ले ले, अल्लाह की मोहब्बत की पुड़िया ले ले। ये मोहब्बत अगर यहां आकर भी न मिली तो फिर दुनिया में कहां जाकर मिलेगी। इसलिए ये वक्त हमारे पास कीमती है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से मांगते रहें। मेरे मौला, आपको लेने के लिए आए हैं। तू तो जानता है हमने अपने घरों को छोड़ा, नौकरियों को छोड़ा, मसरूफियात को छोड़ा। अल्लाह तेरी तलाश में निकले, तेरे घर में आए बैठे हैं। मेरे मौला, तेरे सामने बैठकर तेरे दीदार से महरूम है। मेरे मौला, इससे बड़ी महरूमी और क्या है। ए अल्लाह, उठ के आना कबूल कर ले। अगर हम इतने नेक नहीं, ए अल्लाह, पूरे मजमे में कोई तो होगा जिसकी ठंडी आहें आपको पसंद आती होंगी। कोई तो होगा जिसके रात में तहज्जुद में गरम गरम आंसू अल्लाह आपको पसंद आते होंगे। अल्लाह, अपने उस एक बंदे के सदके हम पर भी रहम फरमा दे और हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। और क़यामत के दिन अपनी मोहब्बत करने वालों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।